أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 184 ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 265 کی تلاوت کی گئی 265۔ لفظی معنی کی طرف توجہ دیجیے کہ وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور ان لوگوں کی مثال جو ينفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو ابتغاء مرضات اللہ اللہ کی رضامندی طلب کرتے ہوئے وتثبیتا من انفسہم اور پختگی پیدا کرنے کے لیے اپنے آپ میں کمثلی جنت، ایک باغ کی سی مثال ہے جو باغ کے بربوتن ایک ٹیلے پر ہو، اصابہا وابل جس پر زوردار بارش ہوئی ہو، فآتت اکلہا پس وہ لے آئے اس کا پھل ضعفین دگنا، فَإِن لَمْ يُصِبْهَا پس اگر نہ ملے، فَإِن لَمْ يُصِبْهَا اور اگر نہ بھی برسے وابل زوردار کی بارش، تو فطل ہلکی سی پھوار بھی کافی ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ کہ تم کر رہے ہو۔ پوری آیت کا ترجمہ یوں ہے، اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے لیے اور اپنے آپ میں پختگی پیدا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک باغ کسی ٹیلے پر واقع ہو، اس پر زور کی بارش برسے، پھر وہ دگنا پھل لے کر آئیں، اور اگر اس پر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ہلکی پھوار بھی اس کے لیے کافی ہے، اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے سلسلے میں بار بار اس بات کی جانب توجہ دلائی کہ احسان نہ جتلایا جائے، ریاکاری نہ ہو، اذیت نہ پہنچائی جائے جس پر خرچ کیا جائے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی فضیلت بیان کر رہے ہیں جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، مگر دو چیزوں کے ساتھ۔ ایک تو یہ کہ وہ ان کے خرچ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوش ہو جائے۔ ہم جب اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو اس جذبے کے ساتھ خرچ کریں کہ اللہ یہ 10 روپے، یہ 10,000 روپے، یہ 10 لاکھ روپے، یہ 10 کروڑ روپے جو بھی میں خرچ کر رہا ہوں، میرے پروردگار، میں اللہ، اے میرے اللہ، میں آپ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہوں، اس جذبے کے ساتھ۔
اور پھر دوسری چیز جو ہونی چاہیے وہ یہ کہ اس لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرے کہ وہ تثبیتا من انفسہم، کہ اپنے آپ میں پختگی پیدا کرے، ثابت قدمی کی کیفیت اپنے اندر پیدا کرے، اپنے کام کے کرنے میں پختگی پیدا کرے۔ ان دو چیزوں کو ملحوظ رکھ کے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی فضیلت اور ان کے اجر و ثواب کی کیفیت کو ایک مثال سے سمجھایا ہے۔ وہ مثال کیا ہے؟ ایک باغ، ایک ٹیلے پر، پہاڑ کے ایک ٹیلے پر ایک باغ۔ باغ جب ٹیلے پر ہوتا ہے تو اس کا اچھا پھل لے آتا ہے، پہلے تو یہ چیز، پھر اس کے اوپر زوردار بارش برسے اور اس بارش کی وجہ سے اس میں دگنا پھل آ جائے۔ اگر زور کی بارش نہ بھی ہو، ہلکی سی بارش ہو جائے تو بھی اس کے لیے کافی ہے۔ تو جس طریقے سے ایک باغ ٹیلے پر ہوتا ہے، اس پر بارش برستی ہے تو اس میں دگنا پھل آتا ہے، اسی طریقے سے اللہ کے جو بندے اللہ کی راہ میں اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اپنے آپ کے اندر پختگی اور مضبوطی پیدا کرنے اور ثابت قدمی پیدا کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اجر و ثواب کو بھی اتنا ہی دگنا کرتا ہے، کئی گنا کرتا ہے، جس طرح بارش کے پانی سے جو کسی ٹیلے پر ہو باغ اور اس پر بارش برستی ہے تو دگنی جو ہے اس میں دگنا پھل آتا ہے، دگنی فصل پیدا ہوتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے، اور یہ آیت پیغام دے رہی ہے بزرگوں کہ ہم جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو خرچ کریں۔ بخل، کنجوسی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ جو مال اللہ تبارک کو تعالیٰ نے دیا، ہمارا مال تھوڑی ہے، یہ اللہ نے دیا ہے، جب دیا ہے تو پھر دے گا بھی۔ دیا ہے کا مطلب نہیں کہ دے دیا ختم، اس کے بعد نہیں دے گا۔ ارے وہ ذات وہ ہے جس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے دینے کے لیے، وہ دیا ہے اور دے گا۔ یہ مت سمجھو کہ دے دیا ختم ہو گیا قصہ، جس نے دیا وہ پھر دے گا، جب دے گا تو پھر تم بھی دو۔ یہ پیغام ہے اس آیت کے اندر کہ تم دو، دیتے رہو، لیکن یاد رکھو کہ نیت تمہاری یہ ہو کہ تم اللہ کو راضی اور خوش رکھو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور اس کی رضامندی کے ساتھ اس کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔